طالب علموں کی تربیت کرنے والے ٹیچرز کی خود کی ٹریننگ کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ہم اس وقت ایک پبلک سیکٹر کے ایجوکیشن کالج کے سامنے موجود ہیں، یہاں کے سربراہ سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں کے ٹیچرز کس معیار کے ہیں۔ سر، آپ اپنے کالج میں ایجوکیشنسٹ کو تعلیم دیتے ہیں، یعنی جن لوگوں نے آگے جا کے پھر طالب علموں کو پڑھانا ہوتا ہے، بی ایڈ اور ایم ایڈ یہاں پہ آپ کراتے ہیں۔ یہ پبلک سیکٹر کا ایک کالج ہے۔ یہاں کے گریجویٹس کو، جو لوگ یہاں سے ڈگری لے کر نکلتے ہیں، آپ پرائیویٹ سیکٹر والوں سے کس طرح کمپیئر کرتے ہیں؟ میرے خیال میں پرائیویٹ سیکٹر کو اگر آپ ان کا نظام تعلیم اگر دیکھیں جی، تو ہمارے نظام تعلیم سے بہت فرق ہے۔ ان میں فرق اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس وسائل تو بہت ہیں مگر ان کے پاس ذہن نہیں ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ذہن نہیں ہے؟ میں ذرا اس کی وضاحت کروں گا۔ اس لیے کہ وہاں کا جو بھی ٹیچر ہے وہ عموماً ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی کا دور ہی نہیں ہے، ہم تو بھی پتھر کے دور میں یہاں پہ رہتے ہیں۔ ہمارا ٹیچر جو تو سر، اگر ٹیکنالوجی کا دور، ٹیکنالوجی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر تو اس میں معیار میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ معیار میں فرق تو زمانہ ہی ٹیکنالوجی کا ہے۔ بالکل ہوگا، اس لیے کہ وسائل گورنمنٹ جو ادارے ہیں ان میں وسائل کی کمی موجود ہے۔ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن کی منسٹری ہے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، پروونشل لیول کے اوپر، فیڈرل لیول کے اوپر، تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ناکام رہے ہیں یا تو وہ اس مخلص نہیں ہیں اس کام کے ساتھ؟ ایک تو ہمارے ریسورسز کی کمی ہے، دوسرا جو سفارت کا کلچر ہے، اگر اس کو میرے خیال میں مد نظر رکھا جائے تو بہترین ذہن ہمارے آگے آ سکتے ہیں۔ اب کیونکہ سفارت عموماً ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ اس ڈپارٹمنٹ کے لیے اہل ہی نہیں ہوتے مگر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سرکاری اسکولوں کے طرف جائیں جہاں پر ہمارے ایجوکیشنسٹ یا ہمارے ٹیچر پڑھا رہے ہیں، وہاں پر میٹرک پاس ٹیچر جو ہیں وہ پرائمری اسکول کے بچوں کو پڑھا رہی ہیں، جبکہ منیمم ریکوائرمنٹ ان کے پرنسپل کے مطابق یہ ہے کہ انہوں نے انٹر کیا ہو۔ میٹرک کی بات کریں تو میرے خیال میں ابتدائی دور میں میٹرک بنیادی طور پہ پرائمری ٹیچر کی اپائنٹمنٹ کی بنیاد تھی۔ اب میرے کس سن میں تھا؟ میرے سے پہلے ایسے ہی تھا میرے خیال میں، اب تو یہ چینج اب کر تو دیا ایسا گیا نہیں ہے۔ ہے، اب چینج کر دیا گیا، میں کہہ رہا ہوں اب تو چینج کر دیا گیا، اس کو انٹر لیول تک لے آئے ہیں۔ تو اگر پہلا کوئی ٹیچر اپوائنٹ کیا ہوا ہے تو اس کو نکال تو نہیں جا سکتا نا۔ 50 سال سے زائد کے عرصے میں کوئی امپروومنٹ آپ کو لگتا ہے کہ آئی ہے اس کالج کے اندر؟ کوئی ریسورسز گورنمنٹ نے دینا شروع کیے ہیں، گورنمنٹ نے فنڈز دیے ہیں آپ لوگوں کو؟ وسائل اگر ہیں تو پھر وہ ٹیچر نہیں ہیں کہ اس کو استعمال کریں، آپریٹر نہیں ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کا۔ ابھی آپ نے خود کہا کہ آپ لوگوں کے پاس جو لوگ ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ بہت ذہین ہیں۔ نہیں، طالب علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں ٹیچر کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس وہ پرٹیکولر ٹیچر چاہیے جو کمپیوٹر چلانا جانتا ہو۔ عام طور پر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کا معیار سرکاری اسکولوں سے بہت بہتر ہے، مگر کیا یہ پرائیویٹ اسکول اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں؟ اس کے لیے ملاقات ضروری ہے ایک پرائیویٹ اسکول کے ریپرزینٹیٹیو سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سید خالد شاہ صاحب موجود ہیں جو نیشنل ایجوکیشن کونسل آف پاکستان کے چیئرمین ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، یہ بتائیے کہ جو عام طور پہ لوگوں میں تصور کیا جاتا ہے کہ پبلک سیکٹر کا جو تعلیمی معیار ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے بہت نیچے ہے اور زیادہ تر لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ نہیں، یہ بالکل، یہ تو بات آیا ہے سب پر اور اس کی وجوہات ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو اسکولز ہیں ان کو آنر خود جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس پہ رکھتا ہے، جبکہ سرکاری جو اسکول ہے اس میں ہیڈ ماسٹر بھی امپلائی ہوتا ہے، لہٰذا یہ اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے بیچ میں، جس کی وجہ سے اسٹینڈرڈ میں بڑا فرق آیا۔ مگر سر، جو ہیڈ ماسٹر امپلائی ہوتا ہے وہ بھی تو تنخواہ سیلریڈ امپلائی ہوتا ہے نا، اس کو بھی تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، ٹیکس پیئر کے منی سے تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر بھی کوئی ذمہ داری تو لاگو ہوتی ہے نا۔ ایگزام قریب ہے اور کسی کی چھٹی جو ہے وہ ابھی باقی ہے اور وہ اپلائی کرتا ہے، جی مجھے آپ چھٹی دے دیں، تو وہ ہیڈ ماسٹرز کو چھٹی دینے پر پابند ہے کیونکہ اس کی لیو ابھی باقی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی اس وقت تو یہ موقع چھٹی کا ہے ہی نہیں، لہٰذا آپ کو کلاس میں رہنا ہے۔ تو یہ چند چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، جیسے اب ہم اپنے اسکول ٹیچرز کو بورڈ کے کسی بھی کام میں نہیں بھیجتے، نہ ہم اسسمنٹ میں بھیجتے ہیں، نہ ہم کسی اور سبجیکٹ ٹیچرز کی جو ان کے وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ہم نہیں بھیجتے ہیں۔ گورنمنٹ اسکول کے تمام ٹیچرز جو ہیں نا وہ وہاں جاتے ہیں، ان کی میٹنگز ہوتی ہے، کلاس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ خانہ شماری، مردم شماری، الیکشن، جتنے کام بھی ہوتے ہیں اس میں گورنمنٹ ٹیچرز کو وہ انوالو کر دیتے ہیں، دفتری کاموں میں انوالو کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آؤٹ آف کلاس ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کلاس سے باہر ہوتے ہیں تو یقیناً کا تو یہ مطلب ہوا کہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو افسران ہیں یا جن لوگوں نے جو اس کو رن کر رہے ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ ہماری حکومت سے بہتر ہے۔ سٹی گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ ناکام رہی ہے ہمارے تمام سرکاری اسکولوں کو چلانے۔ اتنی افسوسناک بات ہے کہ تینوں شعبوں میں گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہے
اور اس کی تمام تر ذمہ داری پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھائی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ جب فیلئر ہے تو لوگوں کا اعتماد، چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر پر ہے۔ سر یہ بتائیے گا کوئی ایسی ریگولیٹری باڈی ہے جو تمام پرائیویٹ اسکولوں کو مانیٹر کرتی ہو اور اس بات کو خاص طور سے انشور کرتی ہو کہ سلیبس جو ہے وہ تمام اسکولوں میں کانسٹنٹ رہے؟ یہ اکثر شور سمجھتا ہے کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے، لیکن یکساں تعلیمی نظام اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ کو بہت بڑا انیشیٹو لینا پڑے گا۔ اگر آج 0 پوائنٹ بنا کے یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں تو اس کے اثرات 10-12 سال کے بعد سامنے آئیں گے، آج سے نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سبربس میں جو اسکول ہے، اگر جو سلیبس پوش ایریاز کے اسکولز کا ہے، اگر وہ ان کو وہاں پہ کہہ دیا کہ پرسکرائب کر لیں اپنے یہاں، وہاں پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا اور پڑھنے والے بھی نہیں ملیں گے۔ اور اگر جو سبربس میں بکس لوگوں نے سلیبس میں اپنے سیٹ کی ہوئی ہیں، اور اگر وہ آپ جا کے کسی پوش ایریاز میں کہیں گے یہ آپ نے سلیبس میں شامل کر لیں، یقیناً وہ بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تو ہمیں پہلے مرحلے پر ٹیچر ٹریننگز کرنی ہے، ٹیچرس ٹریننگ کے بعد پھر مرحلہ وار جو ہے وہ پھر سبجیکٹ جو ہے اس میں امپرومنٹ آئے گی سلیبس میں۔ بہت سارے ایسے پرائیویٹ اسکول بھی ہیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں کھلے ہوئے ہیں، گلی میں، کوچے میں، 80 گز کے مکانوں میں لوگوں نے پرائیویٹ اسکول بنا لیے ہیں۔ ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ان پہ چیک اینڈ بیلنس قطعی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جتنے بھی کھلے ہوئے ہیں وہ سب رجسٹرڈ ہیں، رجسٹریشن انہوں نے لیا ہوا ہے، لہٰذا وہ قانونی ہے، غیر قانونی تو وہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو غلط ہے، یقیناً اس کو رجسٹر کرانا چاہیے اسکول کو۔ آپ ایک مطلوبہ نتائج جو آپ چاہتے ہیں کہ 80-90% شرح خواندگی ہونی چاہیے، وہاں پہنچ جائے، کوالٹی میں کہتا ہوں آٹومیٹک آ جائے گی۔ دیکھیے بریک کے بعد۔ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہے، پورے آپ کو پتہ ہے 35% جو انسٹیٹیوشنس ہیں وہ پرائیویٹ کی ہیں۔ پرائیویٹ اسکول کے جو ٹیچرس ہیں وہ زیادہ کمپیٹنٹ ہوتے ہیں۔ آؤٹ آف بلو کسی سے نہیں ہم ٹیسٹ لیتے، بیسیکلی ایم ہوتا ہے کہ بچہ جب کلاس میں آئے تو کلاس کے ساتھ چل سکے۔